ایک ویران سی بستی جس کے کنارے پر پوسیدہ اینٹوں کا بنا ایک جھوپڑا کھڑا تھا۔ چھت جگہ جگہ سے ٹپک رہی تھی، دیواروں پر سیلن کے نشان اور کونے میں پڑا ایک ٹوٹا ہوا چولہا۔ اس جھونپڑی میں رہتا ہے کاشف، ایک 12 سالہ دبلا پتلا لڑکا، بکھرے ہوئے بال، معصوم چہرہ اور خاموش آنکھیں۔ اس کا باپ دنیا سے جا چکا ہے، ماں بیمار، اور وہ خود دن میں مزدوری کرتا، شام میں ٹھیلے پر جاتا چائے بیچنے کے لیے۔ کاشف کی ماں ہمیشہ کہتی، بیٹا لوگ تمہیں غربت سے پہچانیں گے، تم انہیں اپنی سچائی سے حیران کر دینا۔ کاشف کا خواب تھا پڑھنا، سیکھنا اور استاد بننا، لیکن اسکول کا یونیفارم کہاں، جوتا کہاں، کتابیں کہاں۔ وہ روز اسکول سے باہر سے گزرتا، بچوں کو بستے اٹھائے دیکھتا، دل میں ایک ہی دعا کرتا، ایک دن میں بھی اندر جاؤں گا، ایک دن۔ پھر ایک دن کاشف کی چائے پر ایک اجنبی بابا آ کر بیٹھے۔ انہوں نے کاشف سے پوچھا، چائے تو لاجواب ہے، مگر تمہاری آنکھیں زیادہ گہری ہیں، کیا خواب چھپائے بیٹھے ہو؟ کاشف نے دھیرے سے کہا، بابا جی کتابوں کی خوشبو سونگھنی ہے، قلم سے دوستی کرنی ہے۔ بابا جی نے پیالہ ختم کیا اور جاتے ہوئے صرف ایک جملہ کہا، شاید اللہ نے تمہیں میرے لیے بھیجا ہے، کل پھر آؤں گا۔ اس رات چولہے پر کچھ نہیں تھا سوائے اس کی ماں کی کھانسی کے، اور کاشف کی آنکھوں میں بھوک، فکر اور خوابوں کی ٹوٹ پھوٹ تھی۔ لیکن وہ ماں کے پاؤں دبا کر بولا، ماں اب دعا کرنا، کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ صبح کی پہلی روشنی کاشف کی جھونپڑی کے کچے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ ماں نیم جاگ رہی تھی اور کاشف نل پر ہاتھ منہ دھو کر چائے کو تھرموس میں بھرنے والا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا وہ بابا جی واقعی آئیں گے یا بس یوں ہی؟ بازار آہستہ آہستہ کھل رہا تھا، سبزی والا اپنے ٹھیلے پر سبزیاں لگا رہا تھا اور نان بائی روٹیاں لگا رہا تھا۔ کاشف نے اپنی چھوٹی سی ٹیبل ایک درخت کے نیچے رکھ دی، دھیمی آنچ پر چائے رکھی اور آنکھیں ادھر ادھر بابا جی کو تلاش کرنے لگی۔ 2-3 گھنٹے گزر گئے پر بابا جی نہیں آئے۔ کاشف کا دل بجھنے لگا، اس کی امید دم توڑنے لگی۔ اس نے سوچا کہ خوابوں میں زیادہ رنگ بھرنا ٹھیک نہیں، اور پھر دوپہر کے وقت ایک کالے رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ وہی بابا جی، سفید کپڑوں میں، لمبی داڑھی اور ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی۔ اس کے ساتھ وہ گاڑی سے اترا، لیکن اس بار ان کے ساتھ ایک فائل تھی۔ بابا جی مسکرائے بیٹھے اور کہا، کاشف تمہیں آج اسکول جانا ہے؟ کاشف حیرت سے ان کا منہ دیکھنے لگا۔ بابا جی نے فائل کھولی، اسکول کا داخلہ فارم ہے یہ، اور وہ داخلہ فارم اس نے کاشف کے سامنے رکھا۔ یہ فارم میں نے پرنسپل سے بات کر کے بھرا ہے، کتابیں، یونیفارم سب تمہیں ملے گا۔ کاشف کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ کچھ نہیں بولا، مگر ایک شرط بابا جی نے کہا۔ کاشف فوراً بولا، جی تمہیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی کسی کا دل نہیں توڑنا، اور پڑھائی سے منہ نہیں موڑنا۔ کاشف نے سر جھکا کر جواب دیا، یہ میرا وعدہ ہے بابا جی۔ اسی شام بابا جی کا کاشف کو اسکول لے گئے۔ پرنسپل نے حیرت سے اسے دیکھا، یہ بچہ جو بازار میں چائے بیچتا ہے؟ بابا جی نے کہا، جی یہی بچہ کل دوسروں کو علم سکھائے گا۔ رات کے وقت کاشف اپنی ماں کے ساتھ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے اسکول کا بستہ، نیا یونیفارم اور ایک چھوٹا سا خواب جو اب جاگنے لگا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر سکون۔ تم میرے چراغ ہو جو دنیا کو روشن کرو گے۔ کاشف کی زندگی کی پہلی روشن صبح، ایسی صبح جس میں آنکھیں بند ہونے کے باوجود دل جاگ رہا تھا۔ اس کا نیا یونیفارم جو بابا جی نے دلوایا تھا بہت ہی زیادہ قیمتی محسوس ہو رہا تھا۔ نئے جوتے، نیا بیگ اور ایک نیا خواب۔ دل کے اندر کچھ ابھر رہا تھا، یہ صرف اسکول کا دن نہیں، میرا دوسرا جنم ہے۔ ماں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، کبھی کسی سے اپنا سچ نہ چھپانا بیٹا،
تم کمزور نہیں ہو۔ اور کاشف نے نظریں جھکا کر کہا، ماں میں سب سیکھوں گا تمہارے لیے، دوا بھی دعا بھی لاؤں گا، بس دعائیں کرتی رہنا۔ جیسے ہی کاشف اسکول کے گیٹ پر پہنچا اس کے قدم رک گئے۔ بچے صاف ستھرے کپڑوں میں خوشیوں میں لپٹے باتیں کرتے کہکے لگاتے، اور کاشف اپنے جھجکتے ہاتھوں کے ساتھ گیٹ پر کھڑا جیسے خود سے سوال کر رہا ہو، کیا میں واقعی یہاں کا حصہ ہوں؟ تبھی بابا جی کی آواز اس کے پیچھے آئی، کاشف تم دروازے پر رکو گے تو کبھی منزل نہ ملے گی۔ زندگی کے دروازے اس لیے ہوتے ہیں گزرنے کے لیے، چھپنے کے لیے نہیں۔ یہ سنتے ہی کاشف نے گہری سانس لی اور اسکول کے اندر پہلا قدم رکھا۔ جیسے ہی وہ کلاس میں داخل ہوا سب کی نظریں اس پر اٹک گئیں۔ کچھ بچوں نے ہنس کر کہا، ارے یہ تو چائے والا ہے، یہ اسکول کیسے آ گیا، دیکھو اس کے جوتے، ہا ہا ہا۔ کاشف نے ساری آوازیں سنی مگر اس کے چہرے پر خاموشی تھی، وہ خاموشی جو چیخ سے بھی زیادہ طاقتور اور خوفناک تھی۔ استاد اندر آئے اور کاشف کو پہچان گئے۔ آؤ کاشف، تم آج ہمارے نئے طالب علم ہو، یہ سیٹ تمہاری ہے۔ کاشف نے ادب سے سلام کیا اور بینچ پر بیٹھ گیا۔ پہلا مضمون تھا اخلاقیات۔ استاد نے بورڈ پر لکھا، عزت کمانا دولت سے نہیں غدار سے ہوتا ہے۔ یہ جملہ کاشف کے دل میں تیر کی طرح لگا، گویا اللہ نے اسی کے لیے ہی لکھوایا ہو۔ پیریڈ ختم ہوا، باقی بچے کھیلنے گئے، کاشف ایک درخت کے نیچے بیٹھا چپ چاپ اپنے نئے الفاظ یاد کرنے لگا۔ تبھی ایک لڑکی ماہم جو کلاس کی بہترین طالبہ تھی اس کے پاس آئی۔ کاشف تم نے تو بہت اچھا جواب دیا تھا، تم نے کبھی اسکول نہیں پڑھا؟ کاشف نے نظریں نیچے کر کے کہا، نہیں، لیکن کتابوں کی خوشبو سے ہمیشہ محبت رہی ہے۔ ماہم نے مسکرا کر ایک پینسل اس کی طرف بڑھائی، یہ رکھو، یہ قسمت کی پینسل ہے، میرے ابو نے دی تھی، اب تمہارے پاس ہی رہے گی۔ کاشف نے جھجکتے ہوئے پینسل لے لی، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسکول سے واپسی پر بابا جی پہلے ہی اس کے ٹھیلے پر آ چکے تھے۔ کاشف آج کا دن کیسا رہا؟ کاشف نے سارا حال سنایا، بچے، مذاق، ماہم کی پینسل، استاد کا سبق۔ بابا جی مسکرائے اور بولے، کاشف تم نے اپنا پہلا زخم برداشت کیا ہے اور پہلا تحفہ بھی پایا۔ یاد رکھو، جو لوگ دل سے ٹوٹتے نہیں وہ دنیا کو جوڑ نہیں سکتے۔ کاشف نے ہمت سے سر ہلایا، لیکن اب اس کے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ بابا جی آپ کون ہیں؟ آپ میرے لیے اتنا سب کیوں کر رہے ہیں؟ بابا جی کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، وہ آہستہ سے بولے، کیونکہ میں بھی ایک وقت میں تم جیسا ہی تھا۔ کاشف کو اسکول میں داخل ہوئے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ روز اسکول جاتا، کلاس میں دھیان دیتا، بریک میں اکیلا بیٹھتا اور شام کو چائے کا ٹھیلا لگاتا۔ ماں کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تھی مگر دوا مستقل چاہیے تھی۔ بابا جی یہ روز نہ آتے مگر کبھی کبھار آتے تو اسے علم و نصیحت کرتے اور خاموشی سے چلے جاتے۔ ایک دن اسمبلی میں پرنسپل نے مائک پر اعلان کیا، ہمارے اسکول کو امثال بین المدارس تقریری مقابلے میں شرکت کا موقع ملا ہے۔ جس طالب علم کی آواز، الفاظ اور جذبہ سب پر اثر کرے گا وہی منتخب ہوگا۔ کلاس میں سرگوشیاں ہونے لگی، بچے ایک دوسرے کو کہنے لگے، یقیناً ماہم یا سعدیہ کو موقع ملے گا۔ کاشف چپ چاپ بیٹھا رہا مگر اس کے اندر ایک آگ جل اٹھی، دل کی کسی خاموش دراز سے ایک خواہش نے سر اٹھایا، اگر میں بولوں تو کیا میری آواز سنی جائے گی؟ کاشف کے اندر ایک عجیب سا خوف تھا، سٹیج، لوگ، نظریں اور تضحیک۔ اس نے بابا جی سے بات کی، اگر میں مقابلے میں کھڑا ہوا اور لوگ ہنسے تو؟ بابا جی نے ہلکے سے جواب دیا، اگر تم بولے ہی نہیں تو تم پر ہنسنے کا حق تو انہیں مل ہی جائے گا، کم از کم اپنی آواز سے اس حق کو چیلنج تو کرو۔ اگلے دن اسکول میں آڈیشن کے لیے گئے، کئی بچے اچھے بولے، ماہم کی آواز پرکشش تھی، سعدیہ کے الفاظ شاندار،
لیکن جب کاشف کا نام پکارا گیا سب جیسے ہنس دیے۔ چائے والا بھی تقریر کرے گا۔ کاشف کا دل دھڑکنے لگا، لیکن وہ خاموشی سے اسٹیج پر چڑھا۔ اس نے مائک کے سامنے آ کر صرف یہ کہا، میری ماں نے کبھی سکول نہیں دیکھا، لیکن میں اس کا خواب ہوں۔ اگر میری آواز کمزور ہو تو قصور میرا نہیں، وقت کا ہے، لیکن اگر میری بات دل کو چھو جائے تو شاید کل کا کوئی اور بچہ مجھ جیسا نہ ہو۔ پورے حال میں جیسے خاموشی چھا گئی ہو۔ پرنسپل نے تالیاں بجائیں۔ کاشف، تم مقابلے کے لیے منتخب ہو۔ جیسے ہی کاشف کا نام پکارا گیا، کچھ بچوں کے چہروں پر ناراضگی تھی۔ بعض اساتذہ بھی اعتراض کیا، یہ بچہ باہر سے آیا ہے، نہ تربیت ہے نہ اعتماد۔ ماہم نے اس کی حمایت کی، سر اگر صلاحیت کو غریبی سے ناپا جائے تو پھر علم امیروں کا نوکر بن جائے گا۔ کاشف کو اجازت تو ملی، مگر اب اس کی راہ مزید دشوار ہو گئی تھی۔ پورے شہر کے سکول ایک بڑے آڈیٹوریم میں جمع تھے۔ ہزاروں طلباء، اساتذہ اور ججز کی نظریں اس اسٹیج پر تھیں جہاں صرف آواز اور الفاظ ہی جیت کا فیصلہ کرتے۔ کاشف کے کندھوں پر وہ بیگ نہیں تھا جو وہ بازار میں لادا کرتا تھا، بلکہ ذمہ داری کا وزن تھا، ماں کی امید، بابا جی کا یقین اور غربت کا قرض۔ تقریری مقابلہ شروع ہوا۔ شہر کے بہترین بولنے والے آئے، کسی نے اشعار سے دل جیتا، کسی نے انگریزی کی روانی سے تالیاں لی۔ کاشف کا نمبر آخری تھا۔ جب اس کا نام پکارا گیا، اسٹیج پر سناٹا چھا گیا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ کاشف مائک کے سامنے آیا۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، مگر دل میں طوفان۔ السلام علیکم، میں کوئی رئیس زادہ نہیں، میرے ہاتھوں میں قلم دیر سے آیا، مگر میں نے اس کی نوک سے اپنی قسمت کو تراشا۔ میں نے بھوک کے ساتھ الف بے پڑھی اور سچ کے ساتھ جملے بنائے۔ میں چائے بیچتا ہوں مگر خواب نہیں، میں اسٹیج پر غریب ہوں مگر دل سے امیر، اور اگر آپ مجھے سنتے ہیں تو یقین کریں کوئی بچہ غریب نہیں ہوتا، ہم اسے سننا چھوڑ دیتے ہیں۔ حال میں خاموشی کے بعد دھیرے دھیرے تالیاں بجنے لگیں، پھر وہ تالیوں کا شور بن گئیں اور شور ایک تحسین کی گونج میں بدل گیا۔ جب ججز نے نام پکارا، پہلا انعام کاشف علی۔ کاشف کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ وہ آنسو تھے جو چپکے چپکے برس کر زمین کو ہرا کرتے تھے۔ کاشف جب ماں کے پاس واپس آیا، اس کے ہاتھ میں ٹرافی تھی اور دل میں سکون۔ ماں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا تم چراغ نہیں رہے، اب تم روشنی ہو جو اوروں کو جلائے گی۔ اگلے دن بابا جی آئے، ہاتھ میں ایک پرانا بکسہ تھا۔ کاشف، اب تم میری وراثت کے حقدار ہو۔ اس بکسے میں پرانے سرٹیفکیٹس، ایک پرانی نوکری کی تصویر اور کچھ خطوط تھے۔ بابا جی ماضی میں ایک استاد تھے جنہیں کرپشن، جھوٹ اور سازش سے نوکری سے نکلوا دیا تھا۔ وہ ٹوٹ گئے تھے مگر چاہتے تھے کہ کسی دن ایک شاگرد ان کی روشنائی کو زندہ کرے۔ اب تم میرے چراغ ہو۔ کاشف بہت سال گزرنے کے بعد اب اسکول کا ٹیچر بن چکا تھا، اسی اسکول میں جہاں اسے چائے والا کہا گیا۔ اب وہ بچوں کو پڑھاتا تھا، لفظ، اخلاق اور خواب۔ اس کی کلاس کے باہر ایک بورڈ لگا تھا، کاشف علی وہ استاد ہے جو خاموشی سے چیخنا سکھاتا ہے۔ اگر تمہارے پاس دولت نہیں، علم نہیں، طاقت نہیں تو فکر نہ کرو، تمہارے اندر ایک سچائی ہونی چاہیے، تو وقت تمہیں سننے پر مجبور ہو جائے گا۔ اختتام، خاموش چراغ۔ ایک لڑکے کی کہانی جو خاموشی سے جلتا رہا، مگر آخر میں وہ روشنی بن گیا جو دوسروں کی راہ کو روشن کرتا تھا۔